غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذو مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا جان آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ زہر الریاض میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آیا ہو یا روح قبض کرنے؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آئے تو مجھے پہلے ہی آگاہ کر دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، بہتر، ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے فرمایا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہو گئی، یہ دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ یعقوب، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے ارد گرد شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کی قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ہر سجدہ غفلت میں کیا، ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا، اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں محض زبان سے کہتے ہیں مگر عمل اس کے برخلاف کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ غلاموں جیسا کام نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ تیسرے یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے، مگر ایسے کام کرتے ہیں کہ جیسے کبھی انہیں مرنا ہی نہیں۔ اے مخاطب، ذرا سوچ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر جھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا؟ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور جو بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی برضا رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے، یعنی قناعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا تو وہ میرے سوا اور کوئی دوسرا رب تلاش